نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 119 آیت نمبر 50 سے 83 تک، لیسن نمبر 119 آیت 50 to 83. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. پیغمبر اپنی قوم کا بھائی کہلایا. کس معنی میں؟ نسبی بھائی، قومی بھائی، دینی نہیں. دینی بھائی تو اس وقت ہوتا ہے جب دین ایک ہوتا ہے، تو جب تک دین ایک نہ ہو تو دینی بھائی نہیں ہوتا کوئی. قومی بھائی، ان کے قومی بھائی کو ہی ان کی طرف پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ جو شخص کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی قوم کے حالات سے خوب باخبر ہوتا ہے. اس قوم کی نفسیات، حالات، عادات، زبان، کلچر، رہن سہن، طرز زندگی، ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. اور جب کوئی کسی سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے تو اس کو پیغام دینا، اس کو سکھانا، اس کی اصلاح اور اس کی تربیت آسان ہوتی. باہر سے کوئی آنے والا جو کسی قوم کے حالات کو پوری طرح نہ سمجھتا ہو، ان کی عادات کو اچھی طرح نہ جانتا ہو، تو بسا اوقات وہ ان کی ضرورت کے مطابق انہیں پیغام نہیں دے سکتا، ان کی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ یہی رکھا کہ ہر نبی کو انہی کی قوم میں سے اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، جب ان میں رسول خود انہی کے اندر سے اٹھایا. اسی لیے بعث اور بعثت کا مطلب اٹھانا، یعنی قوم کے اندر سے ہی نکالنا. قال، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، تو وہ انہیں ان کا اصل سبق یاد دلانے کے لیے آئے تھے. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں. ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ باندھنے والے. کس چیز میں جھوٹ باندھنے والے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں، بتوں کی عبادت میں، کیونکہ بت عبادت کے لائق نہیں، دوسرے شرکاء عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے صرف اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ جب تک غلط کو غلط کہا نہ جائے اس وقت تک حق ثابت نہیں ہو سکتا. حق کو ثابت کرنے کے لیے ناحق کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. مثلا اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتانے کے ساتھ اور کیا بتاتے ہیں کہ غلط کیا ہے، برا کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ نقصان دہ چیزوں کے بارے میں آگاہ نہ کریں تو آپ کی بات ادھوری ہوگی. تو کسی بھی معاملے میں اعتدال جبھی قائم ہوتا ہے جب جزا کے ساتھ سزا کا ذکر بھی ہو، مثبت پیغام کے ساتھ تنقید بھی ہو، اچھے اور برے دونوں کا فرق بتایا جائے. اور قومیات کے بارے میں یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ یہ کس علاقے میں کچھ یاد، یمن کی جانب احقاف کے علاقے میں. ان کے علاقے کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورت الاحقاف، اور یہ بہت مضبوط قوتوں کے مالک تھے. ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
کوئی اور قوم ان جیسی نہ تھی، یعنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے، مالی طاقت کے اعتبار سے، مادی طاقت کے اعتبار سے، تعمیری ترقی وغیرہ کے اعتبار سے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ کس کام پر؟ دعوت اور تبلیغ کے کام پر۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا اجر اس ذات کے ذمے ہے، اس رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا۔ یعنی میں اپنی محنت اور اپنی کوشش اور اپنے کام کا صلہ تم سے نہیں چاہتا، اپنے خالق سے چاہتا ہوں، اور اس سے چاہتا ہوں جس نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، جس نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے، جس کا میں نمائندہ ہوں۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پبلک سروس پر متعین ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ اس کا صلہ لوگوں سے تو نہیں لیتے، کہاں سے پے لیتے ہیں؟ گورنمنٹ سے لیتے ہیں، جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا صلہ بھی یا ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں کتنا سیلف لیس اور بے غرض ہو کر اور تمام دنیاوی مفادات سے بالا ہو کر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور یہ پیغمبر کی سنسیئرٹی کی دلیل بھی ہے۔ کوئی بھی سروسز دینے والے لوگ جن کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ ملتی ہو، جب وہ لوگوں سے بھی فائدہ اٹھانا لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرح سے رشوت بن جاتی۔ لیکن یہاں پیغمبروں کے معاملے میں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانے آئے تھے یا رشوت سے بچ رہے تھے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے فائدے کا کام اللہ کی خاطر کر رہے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے تھے اور بھلائی کر رہے تھے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اسی کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو برسنے والا بھیجے گا، یعنی بہت زیادہ برسنے والا۔ مدرار کا لفظ جو ہے دال را را سے ہے، یعنی آسمان سے بھی خوب بارشیں برسیں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ تمہاری قوت میں اپنی قوت کا مزید اضافہ کرے گا، یعنی جس قوت کے تم مالک ہو اس میں مزید اضافہ ہوگا اور قوت تم کو ملے گی۔ اس قوم کی قوت مثالی قوت تھی، دنیا کی تمام اقوام کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو طاقت اور قوت تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں مزید اضافہ دے گا اور زیادہ قوت دے گا۔ ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ جسمانی قوت، مادی قوت، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس قوت سے نوازنے والا تھا وہ تھی روحانی قوت۔ روحانی قوت، جب کسی کے پاس صرف مادی قوت ہوتی ہے تو وہ ادھوری قوت ہوتی، کم قوت ہوتی، اور جب مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ اصل قوت ہوتی۔ کیونکہ جب تک کسی کے پاس اسپرچل قوت نہ ہو، مثلا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں، بہت ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اسپرچلی ویک ہو تو وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اسپرٹ بھی انسان کا ایک حصہ ہے اور اس کی بھی نیڈز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی جسمانی ضروریات کے لیے زمین سے رزق دیا ہے، آسمان سے رزق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی قوت پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا، روحانی رزق پیغمبروں کے ذریعے دیا ہے۔ اور جو لوگ اس کا انکار کر دیں وہ دراصل مکمل قوت کے مالک نہیں ہوتے، ان کے اندر ویکنیسز رہ جاتی ہیں، وہ اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سی قومیں جو بہت زیادہ مادی ترقی کرتی ہیں بہت جلد زوال کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر اخلاقی زوال کا۔
اخلاقی قدریں پامال ہونے لگتی. تو ہود علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا نہیں کہ تمہاری یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی، بلکہ تمہیں اور زیادہ مادی نعمتیں بھی ملیں گی، اور پھر یہ کہ جو یہ نعمتیں ان پر ایک اور نعمت بھی ملے گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو تم مجرم بن کے مت پھرو، یعنی زمین پہ جرم نہ کرو، غلط کام نہ کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دین کی طرف آنا اور دین پر عمل کرنا کس قدر فائدے کی چیز ہے. عموماً لوگوں کے اندر اللہ کی طرف آنے میں ایک خوف ہوتا ہے، یا اللہ کی بات ماننے میں، یا پیغمبر کے راستے پہ چلنے میں ایک پریشانی سی ہوتی کہ معلوم نہیں ہم سے کیا کچھ چھن جائے گا یا کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا. ان کے اندر سینس آف اچیومنٹ کی وجہ سینس آف لاس ہوتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ دینا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں وہ معمولی ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بڑی قوت ہوتی، لیکن عام طور پر لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی. استغفار ہوتی ہے گناہوں سے، اور توبہ ہے گناہوں کے بعد پھر اللہ کی طرف لو لگانا، اس سے اپنا رابطہ استوار کرنا تاکہ پھر دوبارہ گناہ نہ کریں. وہ اللہ کی طرف رجوع اور انابت ہے بیسیکلی. اور یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو شریک ہے، جو بت ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے. زمین و آسمان کی قوتوں کا مالک اللہ ہے. عام طور پر جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھا بھلا بھی دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس ہو، لیکن وہ ہر وقت ایک وہم اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہم سے چلا جائے گا. اس کے لیے وہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں، کس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تعویذ گنڈوں کی طرف، کوئی منتر وغیرہ کی طرف، تاکہ اس سے کیا ہو، انہیں پروٹیکشن ملے. انہیں ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تمہارے لیے، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے. جو خود ضرورت مند ہے وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں. لہذا بندوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کو خوش کرو، اس کو راضی کرو. قالو، وہ کہنے لگے، یاہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی نہیں لے کر آئے، کوئی معجزہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہمارے جیسے ایک انسان ہو. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ نہیں سکتے. یعنی جن کے ساتھ ہماری توقعات وابستہ ہیں وہ تیری باتوں میں آ کر ہم قطع نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں، ہم نہیں مانیں گے. جن چیزوں سے تو ہمیں ہٹانا چاہتا ہے ان سے ہم نہیں ہٹ سکتے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ جن توہمات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو ان سے منع کیا جائے تو وہ منع نہیں ہوتے. وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم نے اگر یہ چڑھاوا نہیں چڑھایا یا یہ کام نہیں کیا تو ان کی کوئی بد دعا نہ ہم کو لگ جائے یا کوئی شامت نہ ہم پہ آ جائے. تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر ہم یہ مان جائیں تو پھر تو ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، اور جن شریکوں نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے وہ ہٹ جائے گی، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گی. اور صرف اتنا ہی نہیں، مزید کہتے ہیں ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رکھا ہے. اعترا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف قصد کرنا، اس پہ چھا جانا، ارادہ کرنا. یعنی یہ باتیں جو تم کرنے لگے ہو، کیونکہ پیغمبر جب تک اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتے وہ قوم کے اندر رہتے ہوئے کچھ کہتے نہیں. جب انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو خبردار کریں، ان کو بتائیں، تو پھر وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں. کہتے کہ آج تک تو تم یہ باتیں نہیں کرتے تھے، اب یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو، ان کو چھوڑو، اس کی طرف رجوع کرو، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کسی الہ کی تم پہ مار پڑ گئی ہے اور تمہیں کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے اور تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے، اس وجہ سے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے. ان کے نزدیک سب کو چھوڑ کر صرف ایک کا ہو جانا عجیب سی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آنکھ بھی شرک میں کھولی، ہر طرف یہی سب کچھ دیکھا، تو وہ اس میں اتنے زیادہ ڈوب چکے تھے کہ ایک نئی آواز ان کے لیے قابل قبول نہ تھی. اور ان کے لیے
بعض اوقات قابل فہم نہ تھی. قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تو اس سے بری ذمہ ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی میرا تمہارے بتوں سے، تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف چال چلو. تم مجھے ڈراتے ہو کہ بتوں کی مار پڑی ہے یا پڑے گی، تو ٹھیک ہے، تم سارے بت اکٹھے مل کر ان کی طاقت حاصل کر کے میرے خلاف جو بھی چال چلنا ہے چلو، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ. تم لا تنظرونی، پھر تم مجھے کچھ مہلت نہ دو، بالکل مجھے کوئی موقع نہ دو بچاؤ کا. جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، جو بھی تمہارے میرے خلاف سازشیں ہیں یا چالیں ہیں یا داؤ ہیں یا تدبیریں ہیں وہ ساری کر گزرو. سورۃ اعراف میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، انہیں کہیے کہ بلا لو اپنے سارے شریکوں کو، پھر چلو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہیں، پھر مجھے کچھ مہلت نہ دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ بات اتنا بڑا چیلنج وہی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، کہ جس کو اپنے سچا ہونے کا پورا یقین ہو. ورنہ جن کا اللہ پر پورا بھروسہ نہ ہو اور اللہ کی طاقت پر یقین نہ ہو، عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ نہ ہو، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے. وہ کسی نہ کسی طرح بتوں سے، دوسری قوتوں سے ڈرتے رہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس قسم کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی جن سے، نہ جادو سے، نہ کسی اور چیز سے، نہ کسی سپر نیچرل قسم کی اور قوتوں سے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سب سے بڑی قوت اور حفاظت اللہ کی ہے، اور کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا وہ اللہ ہی ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی جاندار مگر وہی رب اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، یہ جن کو تم معبود مانے ہوئے، ان سب کی بھی پیشانی کے بال رب کے ہاتھ میں، یعنی ان سب کا مالک اور ان پر پوری طرح مختار اللہ ہی ہے. کیونکہ پیشانی کے بالوں کی بات اس لیے کی گئی، اگر کسی کے ہاتھ میں کسی کے یہ بال آ جائیں تو پھر انسان آگے پیچھے ہل نہیں سکتا، ادھر ادھر جا نہیں سکتا. اگر کوئی کسی کو بازو سے پکڑے تو اس سے بھی چھڑا لیتا ہے، ٹانگ پکڑے تو اس سے بھی نکل بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس جگہ سے پکڑ لے تو پھر پوری طرح ہولڈ ہو جاتا ہے اس کا سامنے والے پر. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. اگر یہ ساری آیات آپ ایک نظر میں پڑھیں، ان سب کو ایک ہی گو میں دیکھیں، تو صراط مستقیم کی وضاحت ان میں ہمیں ملتی کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کے مین فیچرز کیا تھے، یا پیغمبر لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور اصل شاہراہ کیا ہوتی ہے. راستہ ویسے کس لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے نا. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، کیا طریقے اختیار کرنے ہیں زندگی کے سفر میں چلتے ہوئے. سب سے پہلی چیز ہے توحید، دوسری اللہ کی عبادت، تیسری استغفار، چوتھی توبہ، پانچویں نعمتوں پہ شکر، چھٹی اللہ پر توکل، ساتویں اللہ کو اپنا رب ماننا، آٹھویں صرف اللہ کو ساری طاقتوں کا مالک سمجھنا، نو اللہ کو اپنے اوپر نگران بنا لینا، اور 10 اطاعت کی روش اختیار کرنا. اب خود ہی آیتیں پڑھیں، ڈھونڈیں. میری سوچ سے کیوں آپ سوچیں، اپنی سوچ اختیار کریں. اگر آپ گھر جا کر دوبارہ جب سبق ریوائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے ساری چیزیں ان آیتوں میں آپ کو نظر آئیں. اگر اول سے آخر ان ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اصل عبادت ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا. پیغمبروں نے یہی کام کیا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر طرح طرح کے طریقے رائج ہو چکے ہیں.
کہیں دین میں سیاست چھائی ہوئی ہے، کہیں دین میں کوئی اور قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، جبکہ اصل دین کیا ہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، بندوں کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، اس پر یقین، اس پر توکل، اسی پر بھروسہ ہو، غلطی ہو تو اسی کی طرف رجوع کریں، پھر اسی سے جڑ کر رہیں، جو کچھ ان کے پاس ہو اس پر اسی کا شکر ادا کریں، زندگی میں کبھی خوف اور غم ہو تو سب سے بڑی طاقت اسی کو سمجھتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کو اپنا نگران سمجھیں، اسی سے ڈریں، یعنی اول و آخر اللہ ہی اللہ ہے، یہی صراط مستقیم۔ تو جب بھی کبھی دین کی بات ہو، صراط مستقیم کی بات ہو، تو یہی ایک بات آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن جب صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں اپنے رب کی یاد آتی ہے، اس کی زبان پر رب کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ واش روم جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، سب اللہ ہی کا ذکر ہے، کھانے کے لیے جاتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی ذکر کرتا ہے، کھانے کے دوران بھی جو نعمتیں کھاتا ہے اس پر اللہ ہی کی یاد آتی ہے، اسی کا شکر ادا کرتا ہے، کھانے کے بعد بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہی دراصل کھانے کی قیمت ہے، اور یہی چیز انسان کو اللہ کا دوست بناتی۔ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے تو وہ کچھ کھا نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کھانا کھاتے، ہم کچھ قیمت ادا کر کے کھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اس کھانے کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ جب تم کھانے لگو تو بھی اللہ کو یاد کرو، اور جب کھا چکو تو بھی اللہ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، اور اسی لیے بنایا کہ آپ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص، کیونکہ سورۃ النساء میں پڑھ چکے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ کے دوستوں کی خوبی کیا ہے؟ ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ رب کا ذکر لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بندہ مومن گھر سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، راستے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں جاتا ہے، کام کرتا ہے، اپنی جاب پر ہوتا ہے تو بظاہر دنیا کا کام کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی ہے نا کہ اللہ ہوا آخذ بناصیتہا، اور اللہ کی صفت حفیظ بھی ہے، تو وہی نگرانی کر رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی دھوکہ فریب، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کیونکہ میرا معاملہ انسانوں سے بڑھ کر میرے رب سے ہے۔ پھر وہاں سے انسان نکلتا ہے خون پسینہ ایک کر کے، محنت کی کمائی کر کے، اپنے رب کو راضی کر کے، پھر اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اور پھر اسی طرح شام تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کی عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کو دیکھتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو وہ سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو رب بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور یوں ہی اس کی زندگی کا ہر دن گزرتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ وہ دکھاوے سے بچتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہنے کی خواہش سے بچتا ہے، وہ اپنی بڑائی کام نہیں کرنا چاہتا، وہ کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا اس پہ تنقید کرے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا دل اپنے رب کی یاد سے معمور ہوتا ہے۔ یہی دراصل دین ہے کہ انسان چاہے نماز کی حالت میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کام کر رہا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، اس کا دل اپنے رب ہی کی طرف مائل ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، اسی نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اور یہی دراصل سیدھا راستہ ہے جس پر ہم سب کو بھی چلنا ہے۔ اور پیغمبروں نے آ کر بار بار لوگوں کو اسی چیز کی یاد دہانی کرائی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو، منہ موڑ جاؤ، کس سے؟ اس پیغام سے، اس طریقے زندگی سے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو تحقیق میں نے تو تم کو پہنچا دیا جو میری طرف بھیجا گیا تھا تمہارے لیے، یعنی جس چیز کو میں
دے کر بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں جا کر بتاؤں وہ میں نے تم کو بتا دی، وہ بات تم کو پہنچا دی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پیچھے لے آئے گا میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو۔ یعنی اگر تم بگڑتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، وہ تمہاری دنیا کی ترقی، مادی قوت سے بالکل مرعوب نہیں، امپریس نہیں کہ تم نے کتنی اونچی عمارتیں بنا رکھی اور تم خود جسمانی طور پر کتنے فٹ ہو اور کتنے طاقتور ہو، اللہ اس سے نہیں مرعوب ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو اس نے خود تمہیں دے رکھا ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں پا کر مجھے کون یاد رکھتا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے منہ موڑو تو جو پیغام مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں تم کو پہنچا رہا ہوں، اور نہیں مانو گے تو تم یہاں رہ نہ سکو گے، تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اسے کوئی نقصان نہ دے سکو گے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہماری باتوں پر، ہمارے کاموں پر نظر رکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا کسی کا حق دے رہے ہیں یا کیا صبر کر رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور قوم کو لے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، ہاں کوئی اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ حتیٰ کہ وہ قومیں جو بظاہر کہتی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، زمین پر ان سے ان کا مقام عزت چھین لیا جاتا ہے، وہ بھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو قوم نوح اللہ کو ماننے والی تھی، لیکن اللہ کو مانتے ہوئے شرک کا شکار ہو گئی۔ قوم عاد بھی اللہ کو مانتی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں خدا کا تصور نہیں تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی قومیں، بہت سے ادیان کے ماننے والے اللہ کو مانتے ہیں، ایک بڑے سپریم پاور، سپریم رب کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود ہے، لیکن دین کے نام پر انہوں نے من گھڑت طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، اور پیغمبر آ کر ان سارے طریقوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں اور باقی ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، حود علیہ السلام نے جب پوری طرح پیغام پہنچا دیا، سال ہا سال گزر گئے، سمجھاتے رہے اور لوگ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بھیج دیا۔ کون سا فیصلہ؟ کہ تمہیں ہٹا کر ایک اور قوم کو لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ، فیصلہ عذاب، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو نجات دے دی ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی خاص رحمت کرتے ہوئے اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو شدید عذاب سے نجات دے دی، غلیظ عذاب سے۔ غلیظ کا مطلب ناپاک نہیں ہوتا عربی میں، غلیظ کا معنی شدید ہوتا ہے، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، شدید شدت والا سخت قسم کا عذاب۔ وہ کیا عذاب تھا؟ قوم عاد پہ کیا عذاب آیا تھا؟ تیز ہوائیں چلی تھی، لاؤڈ، کولڈ، چلی، ٹورنیڈو محسوس کریں، یعنی بہت شور والی، لاؤڈ، کولڈ، بہت ٹھنڈی، بہت چلنگ قسم، اور شدید قسم کی۔ ایک تو ہوتا نا ٹورنیڈو عام طور پر جس میں گرم ہوا ہوتی ہے یا پھر یہ کہ نارمل ہوا، لیکن قرآن میں خاص طور پر اس قوم پہ جو ہوا بھیجی گئی اس کی ٹھنڈک کا بھی ذکر، کیونکہ سردیوں میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے نا، شور بھی ہوتا ہے اس میں، اور معمولی ہوا بھی ہو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ ہوا ایک دو گھنٹے یا ایک دو دن کے لیے نہیں تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، 7 راتیں، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور اس ہوا نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا، اور درخت بھی گر گئے، اور لوگ بھی اسی طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے درخت گرے پڑے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہوم جب بہت آندھی چلتی تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر کئی جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پرندے مرے ہوئے ہوتے ہیں، کبے وغیرہ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ ان درختوں اور
پرندوں کے مرنے میں انسانوں کی لاشیں بھی جگہ جگہ بکھری، کوئی ایک نہیں بچا تھا سوائے ایمان والوں، ان کو پہلے ہی باہر نکال دیا گیا۔ یعنی اس وقت تک ہوا چلتی رہی جب تک میک شور نہ کر لیا گیا کہ ہر چیز تباہ نہ ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیں جیسے سونامی ہے یا ہریکین کٹرینا وغیرہ، یہ آتے ہیں ایک دن، 2 دن، آدھا دن، چند گھنٹے، اور اس سے بھی کس قدر تباہی ہو جاتی، اور کہاں یہ کہ کوئی قوم 8 دن تک اس ہوا میں گھیر لی جائے اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ 8 دن تک وہ اس عذاب کو دیکھتے رہے اور اس کی شدت کو محسوس کرتے رہے، اور پھر بالآخر وہ سب بجھ گئے۔ ورنہ تو اللہ کے لیے ایک لمحے میں مار دینا کافی، لیکن 7 راتوں اور 8 دنوں کا ذکر آتا ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ عذاب کو دیکھ دیکھ کے مرے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ویسے تو ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن رسولوں کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا وہ سب رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر جابر سرکش کے حکم کی پیروی کی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی چھوڑ کر وہ کس کے پیچھے لگ گئے تھے؟ جبار عنید کے حکموں کے پیچھے۔ جبار جو ہے نا یہ جابر سے، سرکش، زور کرنے والا، زبردست دباؤ والا، جبر کرنے والا، اور دوسری طرف عنید عناد رکھنے والا، حق کی مخالفت کرنے والا، حق سے دشمنی رکھنے والا۔ تو اس قوم کی سزا کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، وہاں انہوں نے دوسری طرف اپنے سرداروں اور رئیسوں کی بات مانی، قوم کے بڑوں کی بات مانی۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، جبکہ صاف کہہ دیا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیونکہ خالق کا حق سب سے پہلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور وہ اس دنیا میں بھی لعنت کے پیچھے لگائے گئے، یعنی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، الا خبردار، ان عادن کفروا ربہم، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار قوم عاد کے لیے دوری ہے جو ہود کی قوم تھی۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد دور ہوئی، دور کر دی گئی، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اور دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور قوم کو اللہ نے دنیا میں بسایا۔ قوم عاد کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم لے آئے گا، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ یہ قوم تھی قوم سمود۔ سمود کہاں پر بستے تھے کچھ معلوم؟ حجر کے علاقے میں، اور ان کے نام سے بھی قرآن میں ایک سورت ہے، سورت الحجر، اور یہ حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے، شمال مغربی علاقہ ہے عرب کا۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے اندر سے ہی صالح علیہ السلام اٹھائے گئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کیوں اس کی عبادت کرو؟ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ انشا، نشا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، پیدا کرنا، یعنی زمین سے تمہیں ایک طرح سے اگایا ہے، تمہارے جسم زمین کی خوراک پر پلیں۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی میں اس نے تم کو آباد کیا۔ استعمرہ کا لفظ جو ہے عین میم را سے ہے، مکان بنانا، رونق بڑھانا، بنجر زمین کو آباد کرنا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور
اسی میں اس نے تم کو آباد کیا. تم کیا کرو؟ فاستغفروہ، اس سے بخشش مانگو. تم متوبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. وہی پیغام جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے. قریب سے مراد یعنی رحمت کے اعتبار سے قریب، جسمانی طور پر قریب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مجیب دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت 186. یہ بات کیوں کہی گئی آخر میں کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم بتوں کے پاس نہ جاؤ، انسانوں کے پاس نہ جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ اپنے رب کے پاس جاؤ. وہ دعائیں سنتا ہے، سن کے جواب بھی دیتا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے. لہذا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باقی سب محتاج ہیں. قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تو ہمارے درمیان بہت ہونہار تھا اس سے پہلے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی شرافت، متانت، ذہانت، فطانت اور باقی خوبیوں کی بنا پر قوم کے بہت ہر دل عزیز تھے. ان کے اندر بڑی اعلیٰ درجے کی کوالٹیز تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ان کی قوم میں سے بطور پیغمبر چنا، ان کے اندر جسمانی، ذہنی قوتیں اور صلاحیتیں قوم کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی. وہ قوم کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب نسب کے اعتبار سے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے قوم میں سب سے بلند ترین مرتبے پر تھے. نبوت سے پہلے بھی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی. تو یہاں ان کا بھی یہی ہے کہ صالح، تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو بڑے ذہین انسان تھے، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. لیکن یہ سب کب تھا؟ اس کام سے پہلے. اور اب تو تم نرے مولوی بن گئے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اتنہانا، کیا تم ہمیں روکتے ہو؟ ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے. یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر رہے ہو. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور یقیناً ہم شک میں مبتلا ہے، ایسا شک جو بے چین کر دینے والا ہے. اور یہ شک کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے، بلا رہے. یعنی جس توحید کا تم ہمیں سبق سکھا رہے ہو، جو بات تم ہمیں بتا رہے ہو، اس پر ہمارا کچھ دل نہیں مانتا، ہمیں کچھ شک ہے، ہمارا دل بیٹھتا نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جیسے سورۃ صاد میں آتا ہے نا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے الہوں کو ملا کے ایک ہی الہ بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سب لوگ بہت سے الہوں کو مانتے ہیں اور یہ ایک الہ کی بات کرتا ہے، تو بالکل انوکھی سی آواز ہے. تو کہنے لگے کہ ہمارا کچھ دل نہیں مانتا، کیونکہ میجورٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اور یہ انسان کی ویکنس ہے کہ عموماً جب کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ زیادہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میجورٹی کیا کہتی. اگر میجورٹی اپروو کرتی تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو ہم بھی. حالانکہ میجورٹی کا حال کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. میجورٹی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے، اور نہ ہی میجورٹی ضروری ہے کہ میجورٹی ہی صحیح فیصلہ کرے. بعض اوقات میجورٹی غلط فیصلے بھی کرتی ہے. تو کسی بھی چیز کو اس کی ظاہریت کے اعتبار سے مت پہچانو، اس کو غور و فکر سے دیکھو اور اچھی طرح دیکھو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے. قال یا قوم ارأیتم، کہا اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں. جو کچھ اس نے مجھے کرنے کو کہا ہے اگر میں نہ کروں تو کیا تم مجھے عذاب سے بچا لو گے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں بچا سکتا.
تو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے، خواہ تم پسند کرو یا نہ کرو۔ وما تزیدوننی غیر تخسیر، تو نہ تم زیادہ دو گے مجھے سوائے نقصان کے، خسارے کے، یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے صرف زیادہ سے زیادہ میرے نقصان میں ہی اضافہ ہوگا، مجھے فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی بطور نشانی ہے۔ پیغمبر نے آ کر ہر طرح کے دلائل دیے، ہر طرح کی باتیں بتائیں، کھول کھول کے حق کو واضح کیا، لیکن قوم نہیں مانی۔ اب کیا ہوا کہ آخری مرحلے پر قوم کے مطالبے پر ان کو ایک حصی نشانی دکھائی گئی۔ حصی کیا ہوتا ہے؟ جس کو محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں۔ اور دلیل کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ سمجھ سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو انسان اینالائز کر کے اس کی سچائی کو پہچان جائے، لیکن ہر شخص کی سوچ انالیٹیکل نہیں ہوتی، ہر شخص یہ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ بہت سارے اوپر کنڈیشننگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اتنی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان ان سے نکل کے حق کو نہیں دیکھ پاتا۔ جیسے کمرے کے دروازے بند ہو تو چاہے باہر سورج بھی ہو تو دروازے جب تک بند ہے آپ کو کیا لگے گا؟ اندھیرا ہے، شاید آپ سمجھے کہ رات ہی ہے۔ اگر کھڑکی کھولیں تو آپ کو پتہ چلے اوہ تو صبح ہو گئی، کرٹن ہٹاتے تو پتہ چلتا ہے نا صبح ہو گئی۔ اسی طرح جب دل کے کرٹن نہ ہٹائے جائیں، آنکھ اور کان نہ کھولے جائیں، ان کھڑکیوں کو نہ وا کیا جائے اور انسان اندھیرے میں ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جو وہ سمجھ رہا وہی ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ اتنی جرات نہیں رکھتے کہ ان پردوں کو کھول کر باہر جھانک کر دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے تو بسا اوقات اگر ان کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی نشانی اور معجزہ بھی آ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں پھر سمجھ پاتے۔ جو دلیل کو نہ سمجھے وہ معجزے کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ یہی یہاں پر ہوا، جب وہ اونٹنی ان کے سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی لگائی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دینا کہ اللہ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تم کو قریبی عذاب پکڑ لے گا، پھر بہت جلد سزا ملے گی تم کو۔ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے وہی کیا، حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں ایک نشانی چاہیے، اور خود کہا کہ ہمیں اونٹنی چاہیے جو پہاڑ سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہاڑ کو پھاڑا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر آئی، اور پھر یہ کہ وہ سارا پانی ان کا پی جاتی تھی جو کہ عام اونٹنیاں نہیں پی سکتی۔ ہر اعتبار سے وہ کھلا معجزہ تھی، لیکن ان کو وہ بھی نہیں نظر آیا۔ تو جس کی عقل اتنا کام نہ کرے کہ وہ کسی دلیل کو سمجھ سکے، اس کے لیے پھر ایک بہت بھاری بھرکم پہاڑ سے نکلی اونٹنی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو وہ بھی نظر نہیں آتی، پھر وہ نہیں مانتا۔ یہی انہوں نے کیا، فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، پاؤں کے پٹھے جو پیچھے ایڑی کی طرف ہوتے ہیں، ہیل کے اوپر والے حصے پہ جو مسلز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو پکڑے تو آپ دیکھیں گے پوری باڈی میں آپ کی سرکولیشن شروع ہو جائے گی یا رک جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک سرٹن ایریا میں اگر آپ ہاتھ دبا دیں اپنا تو کیا ہوتا ہے، ہاتھ رسٹ کو اگر دبائیں تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے، یہ لگتا ہے جیسے جان ہی نہیں رہی۔ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو بعض لوگ کاٹتے ہیں نا پہلے تو اس سے سوسائڈ کرتے، خودکشی کر لیتے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ پوری اونٹنی کو نہیں کل کیا، بلکہ پاؤں کے پاس سے، ایڑی کے پاس سے وہ حصے کاٹ دیے، جس کی وجہ سے اونٹنی گر کے مر گئی۔ فَعَقَرُوهَا، اب اس کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی کہ تم نے یہ تو کر لیا ہے، اب دیکھو ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ۔ فقال، تو کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک اپنے گھر میں فائدہ اٹھاؤ، مزے کر لو۔ حالانکہ یہ 3 دن کیا تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، توبہ کرنے کے، لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات پہ اب بھی کان نہ دھرا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹ ہونے والا نہیں، اب تو شامت آئی کہ آئی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، کس چیز کا حکم؟ عذاب کا حکم۔ نجینا صالحا، تو ہم نے صالح کو نجات دے دی، کس سے؟ عذاب سے۔ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی سب بچا لیے گئے۔ برحمت منا،
ہماری طرف سے ایک رحمت کے ساتھ، یعنی ہماری رحمت کے ساتھ، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیے گئے، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تیرا رب وہی قوت والا غالب ہے، یعنی اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز نے؟ چنگھاڑ نے، صیحہ چیخ، کڑک، ہولناک آواز۔ عام طور پہ کپڑا پھاڑنے اور لکڑی چیرنے کی جو آواز ہوتی ہے نا، کبھی سنیے لکڑی جب کاٹی جا رہی ہو یا کپڑا پھٹ رہا ہو، اس کو سیاح کہتے ہیں، اور جب وہ شدت اختیار کر دے تو پھر وہ صیحہ ہوتی ہے۔ تو ایسی چیز تھی جس نے ان کے دل پھاڑ دیے، انتہائی حفاظت کے پیمانوں کے باوجود۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحجر کا لفظ جو ہے نا حجر سے ہی ہے۔ ان کی جو بستیاں تھیں وہ پہاڑوں میں تھی، انہوں نے سالڈ راک کے اندر تراش تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے، جنہیں نہ کوئی زلزلہ توڑ سکتا تھا، نہ کوئی آندھی، کیونکہ انہوں نے پچھلی قوموں سے سبق سیکھا، نہ بارش نہ طوفان، یعنی اتنے زیادہ محفوظ اور پروٹیکٹڈ گھر تھے کہ ان کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ تو ان پہ تو نہ کوئی ٹورنیڈو اور نہ کوئی ہریکین اور نہ ہی کوئی طوفان اور نہ بارش، کسی چیز کا اثر ہونا ہی نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ اللہ کو عاجز کر سکتے تھے اپنی ان ساری حفاظتوں کے سامانوں کے ساتھ؟ نہیں، اللہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ چیخ کا، آواز۔ اور آپ نے دیکھو گا کہ پہاڑوں کے اندر گونج اور آواز زیادہ شدید ہوتی ہے، تو ان کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یا ظالموں کو چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے ہی گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں کم چیخو، وہ ایک دم گھبرا کے اٹھے ہو، اور جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو چیخ اور شدید ہو گئی، کیونکہ ہوتا ہے نا ساؤنڈ آہستہ آہستہ سے تیز ہوتی، جب تیز ہوئی تو اس چیخ کے ذریعے مر گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گرے۔ خاص طور پر اس کو کیوں مینشن کیا گیا کہ گھٹنوں کے بل گرے؟ آج بھی نہیں، ذلت اور رسوائی، بے بسی، اوندھے منہ گرائے گئے، کیونکہ ایروگنس کہاں ہوتی؟ گردن میں، تو گردنیں جھکا دی گئی ان ظالم و جابروں کی، اور یہ زمین پہ جا گرے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض آوازیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان سے پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، انسان کے اندر کے کان کے پردے ہیں وہ بھی پھٹتے ہیں، اور دماغ کی ہڈیاں تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو کہ زیادہ شدید آواز ہو نا تو ایسے نازیہ سے ہونے لگتا ہے، اور وامٹنگ، اور انسان اپنا بیلنس کھونے لگتا ہے، اور جیسے اس کو کوئی ہوش نہیں آ رہی، نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سن پا رہا ہے، اور ایک طرح سے اس کی شدت مزید۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نوائز پولوشن جو ہے وہ کتنی ڈیمیجنگ ہے ہیلتھ کے لیے۔ اور یہ تو شدید آواز تھی نا آخری درجے کی، لیکن آواز کی وجہ سے جو ان کو انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، ڈیف ہو جاتا ہے، مینٹل ٹارچر کے طور پر۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ تو ایک پروف فیکٹ ہے کہ آواز جو ہے وہ کلر ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بجھ کے رہ گئے، گر کے رہ گئے، گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ پورے شہر قبرستان بن گئے، موت کا منظر، جہاں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کوئی بھی نہ رہا۔ اندر انسان کی فطرت اللہ نے رکھی، جو آنکھیں کھول کے حق کو پہچاننا چاہے تو اسے نظر آتا ہے، اور پھر یہ تھے کہ پہلے اس پارک پہ انسان فوراً لبیک کہہ دیتا ہے، کہیں سے بھی روشنی نظر آتی ہے تو فوراً اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، خبردار سمود کے لیے دوری، لعنت، ہلاک ہوئی قوم سمود۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے، جو کہا جاتا تعداد میں 9 تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، بیٹے کی خوشخبری، اور دوسرا مشن ان کا تھا قوم لوط کی تباہی۔
ایک ہی مشن میں دو کام. قالوا سلاما، آ کر انہوں نے سلام کیا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. فما لبث، تو نہ وہ ٹھہرا، یعنی سلام کر کے وہیں بیٹھ نہیں گئے بلکہ اندر چلے گئے گھر میں. ان جاء بعجل حنیذ، لے آئے ان کے لیے تلا ہوا بچڑا یا بھنا ہوا بچڑا. بچڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے. گائے کا بچہ، جیسے اب بھی آپ دیکھیں عربوں کے ہاں جو مہمانی ہوتی ہے وہ پورے پورے سالم بکرے اور بچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ شاید ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے طریقہ چلا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے پورا بچڑا کی مہمانی کے لیے پیش کیا. اور یہ وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی، اور کنعان کے علاقے میں تھے آپ، جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے. اور یہ مصر سے ہجرت کر کے آئے تھے، عراق سے مصر، مصر سے کنعان کی طرف آئے. تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف نہیں جا رہے، اس کو نہیں ہاتھ لگا رہے، نکرہم، تو اجنبیت محسوس کی ان سے. نکرہ کا لفظ ہے نا یہ انکار سے، انکار کہتے ہیں عدم معرفت. وأوجس منهم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا کہ لگتا ہے کسی برے ارادے سے آئے، کیونکہ عربوں کے ہاں جو مہمان مہمانی قبول نہ کرے، کھانا نہ کھائے، عموماً اس سے کسی برے ارادے یا بری نیت کا پھر اندیشہ ہوتا ہے. قالوا لا تخف، فرشتوں کو محسوس ہو گیا کہ ابراہیم ڈر رہے ہیں. کہا نہیں ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. یعنی تمہارے پاس ہم اچھی خبر لے کر آئے، لیکن قوم لوط کے پاس عذاب کے لیے بھیجے گئے، اور ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھانا کھا رہے. وامرأته قائمۃ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی. ان کا نام سارہ تھا، سارہ بنت ہاران، یہ چچا کی بیٹی تھی. وہ بھی مہمانوں کی خدمت میں پیش تھی. فضحکت، تو وہ ہنس پڑی. یہ جب دیکھا کہ مہمان عجیب قسم کے ہیں، ہم ان کی خدمت میں ہر چیز پیش کر رہے ہیں اور وہ کھانے کو تیار ہی نہیں، اور پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، تو ہنس پڑی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی علیہ السلام. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی، یعنی صرف اسحاق کی نہیں بلکہ مزید بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے اور پہلے سے پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ حضرت سارہ سے تھے، اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے تھے. کیونکہ بعض اوقات اس بات کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے لیے وہ خواب آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ ایسا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو ساتھ پھر ذبح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور بات قابل غور ہے کہ بیٹے کے بعد ایک بیٹے کی بھی یا پوتے کی بھی خوشخبری دی جا رہی ہے، جو عام لوگوں کے طرح اولاد کی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اس خوشخبری میں ایک پیغمبر کے لیے خاص خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تمہاری نسل سے دین کا کام لے گا. کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا تو انہوں نے فوراً کہا ومن ذریتی. تو ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پر ساتھ ہی اپنی اولاد کا بھی نام لیتے ہیں، ان کو بھی یاد رکھتے ہیں. کیونکہ جس شخص کو اپنے کام سے اور خاص طور پر دین کے کام سے محبت ہو اور وہ اس میں سنسیئر ہو، وہ ساتھ ہی اپنی اولاد کو ضرور سوچتا ہے. کسی بھی انسان کی دین کے ساتھ سنسیئرٹی کو اگر پرکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ کیا وہ شخص اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو کرتے رہتے ہیں دین کے کام، خود بھی نماز پڑھ لی، اچھے کام کر لیے، لیکن بچوں کی فکر نہیں کرتے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. بچوں کے لیے ہم دنیا رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دنیا زیادہ پیاری ہے جو ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. اگر دین زیادہ پیارا ہوتا ہے تو پھر دین کے لیے ہم تڑپنے لگتے ہیں کہ وہ بچوں تک منتقل ہو، ہماری آئندہ جنریشن سیو ہو.
محفوظ ہوں. قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے افسوس مجھ پر. اَأَلِدُ، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بڑھیا ہوں اب. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. 100 سال سے زیادہ تھی ان کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ اس بڑھاپے میں بچہ پیدا کروں گی. سورہ زاریات میں آتا ہے وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، بڑھیا بانجھ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے حکم پر حیرت ہے؟ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے فیصلے پر؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھرانے والو یعنی ابراہیم کے گھرانے والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. اللہ تم سب سے راضی ہے، اس کی عنایتیں ہیں تم پر، اس لیے تم اس پر حیران نہ ہو، اسے اللہ سے دور نہ سمجھو کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگ ہے. کون تعریف والا ہے؟ اللہ اپنی صفات میں، اور عظیم الشان ہے اپنی ذات میں. مجید کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت میں بہت بڑا، کرم اور عزت والا. مجد کہتے ہیں بزرگی کو. تو سب سے پہلے یہ جو الفاظ ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم انہ حمید مجید، یہ کس کے لیے کہے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے لیے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، لیکن ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجیں، درود کیسے پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجا، یعنی ان پر پہلے کیوں اور بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں؟ تو اس کی دلیل ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے قرآن مجید سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کے اطاعت گزار تھے. اللہ نے ان کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی چنا تھا، آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، اور دنیا کی نعمتیں بھی ان کو عطا کی تھی، ایون دو کہ وہ بہت دیر سے ملی تھی کچھ چیزیں ان کو، جیسے حضرت سارہ سے جو ان کی اولاد تھی. حیرت کی بات ہے نا کہ کچھ چیزیں کچھ دعائیں انسان مانگتا ہے لیکن وہ اس کو کبھی یقین نہیں آتا کہ پوری بھی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی دور نہیں. وہ سب کچھ جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اس لیے جب بھی دعا مانگے یقین سے مانگے اور یہ سوچ کر کہ اللہ اس کو پورا کر سکتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا، منہ پیٹنے سے مراد یہ کہ اس طرح یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں کہ میں اس ایج میں بچہ پیدا کروں گی. تو نے کہا کہ اس میں حیرت کی تو بات ہی نہیں، جب اللہ کی رحمت اور برکت ہو جائے تو پھر ہر چیز ہو جاتی، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ حمید المجید ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا. رو کہتے ہیں گھبراہٹ یا ایسی کیفیت جو انسان کو تعجب میں بھی ڈالے اور ساتھ خوف میں بھی، یعنی جس میں حیرت بھی اور خوف بھی ہو. کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ بچے کو جیسے کوئی چوزا یا کوئی جانور دکھائے تو وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈرتا بھی ہے. اور پھر وجاءته البشرا، اور ان کے پاس بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی. کن کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کس چیز کی بشارت؟ بیٹے کی. جو جادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مجھ پر بہت رحمتیں ہیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ میری بات سنتے ہیں، تو انہوں نے اپنی فکر چھوڑی اور قوم لوط کی فکر کرنے لگے. اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے اندر کس قدر خیرخواہی ہوتی ہے، کس قدر اس کے اندر نرم دل ہوتا ہے. کیا کہہ رہے تھے وہ جب جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کو
ختم کرنے کے لیے اب جا رہے ہیں. آپ کو خوشخبری دے کے اگلا ہمارا جو ٹور ہے وہ صدوم کی بستی پر ہے اور ہم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جس میں 300 مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا اچھا پھر جس میں 200 ہو؟ کہا نہیں. کہا جس میں 40 ہو؟ کہا نہیں. کہا جس میں 30 ہو؟ کہا نہیں. اچھا جس میں 5 ہو؟ کہا نہیں. اس کو بھی نہیں ہلاک کریں گے. یعنی جب کسی بستی کے اندر اتنے مومن بھی ہو تو ہم اسے ہلاک نہیں کرتے. تو کہا کہ اگر ایک ہو، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا ان فیہا لوطا، کہ تم کیسے اس بستی کو ہلاک کرو گے جبکہ اس میں لوط علیہ السلام بھی ہے. ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگ نہیں لیکن لوط تو ہے. تو انہیں فکر ہوئی. تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے. تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی، ورنہ وہ ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ بحث کرتے رہے کہ تم اس بستی کو ہلاک نہ کرو اور مہلت مل جائے ان کو. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم حلیم تھے، بردبار تھے، بہت آہیں بھرنے والے تھے، یعنی نرم دل تھے. منیب بہت رجوع کرنے والے، ہر طرف سے مڑ کر اللہ کی طرف لوٹنے والے، اپنے گناہوں پر، دوسروں کی غلطیوں کی سزا پر، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یعنی کوئی پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کی غلطیاں نہیں ہوتی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. لیکن منیب کا لفظ جب کسی عام انسان کے لیے آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو شخص ہر موقع پر اللہ کی طرف پلٹ آئے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت ٹھہرے ہوئے، حلیم، بہت نرم دل، جس میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹنے والے، خوب دعائیں کرنے والے. اسی لیے اللہ نے ان کو دوست بنایا. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو. کس کو؟ قوم لوط کے بارے میں دعا نہ کرو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا. وانہم، اور بے شک وہ لوگ، آتیہم، آنے والا ہے ان کے پاس، عذاب، ایک عذاب، غیر مردود، جو ٹالا جانے والا نہیں، جو لوٹایا نہ جائے گا، نہ دعا سے، نہ جدال سے، نہ کسی اور چیز سے. وہ عذاب اب آ کر رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اتنی صفات بیان ہوئی ہیں اور جن کے اوپر اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، ان کی دعا قوم لوط کے لیے قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے ابراہیم علیہ السلام. دوسری طرف نوح علیہ السلام جو اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے، ان کی دعا اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے قبول نہیں ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود خدا سے نہیں ڈرتا، اس کا اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک نہیں، تو کسی دوسرے کی دعا اس کو فائدہ نہ دے گی. اگر ہم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کے لیے دعا نہ کرے. مومن کے لیے دعا کر سکتا اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتے مقرر ہوتے ہیں اس پر، اور وہ فرشتے دعا کرنے والے کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیونکہ جب تک کوئی شخص خود اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو صرف کسی اور کی دعا سے انسان کی نجات نہیں ہو سکتی. ہاں اگر کوئی خود بھی رجوع کرے اور دوسرے بھی اس کے لیے دعائیں مانگے تو پھر وہ دعائیں فائدہ دیتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ بھی تم بھی کچھ کرو، کہتے ہیں اچھا آپ ہیں نا نیک لوگ، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. تو ایسے نہیں دعا قبول ہوتی کسی کی جب تک وہ خود اپنے لیے نہ کرے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے. جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، تو بہت غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی آمد پر ان کا دل تنگ ہوا. یہ ضاق بہم ذرعا جو ہے یہ دل کی تنگی کے لیے آتا ہے، محاورہ ہے. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہا کہ یہ بہت سخت دن. عصیب کا لفظ جو ہے نا عین صاد با سے، عصب، ایک چیز کا دوسری چیز سے ربط و ارتباط، باندھنا، سختی کے لیے بھی آتا ہے.
असबा पट्ठों को कहते हैं, मजबूत पट्टे। आसाब, उसबा मजबूत ग्रोह जमात। तासुब भी इसी से है। अकीदे और नजरिए की सख्ती कि हक मालूम होने के बाद भी हक को कबूल न करे, इंसान अपने नजरियात पे जमा रहे, इसको तासुब कहते हैं, यानी बना रहे किसी एक खास चीज से। हादा यौमन असीब, ये दिन बड़ा सख्त है, यानी हर खैर से खाली है, शदीद है, लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। वजाअहु कौमुहु युहराऊन इलैहि, और उनकी कौम उनके पास दौड़ती हुई आई। कहा यह जाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने हमसायों को खबर दे दी कि हमारे घर बहुत खूबसूरत लड़के आए हैं, लोगों को बता दो अगर वो आकर इनसे कुछ फायदा उठाना चाहे। इसीलिए कहा जाता है ना कि खानताहुमा, उसने अपने शौहर से खयानत की थी। वजाअहु कौमुहु युहराऊन इलैहि, जब कौम को खबर हुई कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में नौजवान लड़के आए हैं, क्योंकि फरिश्ते जो थे वो नौजवानों की शक्ल में आए थे, और ये कौम नौजवानों के साथ ही बदफेली करती थी। वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत, और इससे पहले वो बुरे बुरे काम करते थे, गलत काम करते थे। क़ाल या कौम, कहा ए मेरी कौम, हाउलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं। यानी पैगंबर अपनी कौम के लिए बाप की तरह होता है, और कौम की बेटियां उसकी बेटियां होती हैं, रूहानी बेटियां। कहा ये मेरी बेटियां, हुन्ना अतहरु लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, यानी इनसे निकाह करो, इनसे ताल्लुक कायम करो, लड़कों से तुम्हारा क्या मतलब, क्योंकि होमोसेक्सुअल्स थे। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से। वला तुखज़ूनी फी दैफी, और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा न करो, मेरे मेहमानों के साथ बदसलूकी न करो, क्योंकि जब कोई शख्स किसी के घर में मेहमान होता है, उसका खाना पीना, उसकी हिफाजत, प्रोटेक्शन मेजबान की जिम्मा होती है। तो तुम मेरे मेहमानों के साथ क्या करने जा रहे हो? अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं, कोई भी समझने वाला नहीं? क्योंकि जब एक इंसान बुरा करता है ना, तो बुराई करते करते वो बेहिस हो जाता है, और उसको फिर शर्म नहीं आती, वो किसी को भी अपना निशाना बना लेता है। कालू लक़द अलिमत मा लना फी बनातिका मिन हक़, वो कहने लगे, कौन? कौम के लोग, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमारे लिए तेरी बेटियों के मामले में कोई हक ही नहीं, हाजत, हमें उनकी जरूरत नहीं, हमें औरतों की नहीं जरूरत, हम अपनी जरूरत मर्दों से ही पूरी कर लेते हैं। वो इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और बेशक तुम जानते हो जो कुछ हम चाहते हैं, हमारा मतलब तुम्हें मालूम है कि हम क्यों आए, और हम छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे बुरा काम करेंगे। उस पर वो बहुत परेशान हुई, और वही परेशानी जिसका पीछे जिक्र हुआ है कि वो उन नौजवानों के आने पर परेशान थे, वो दरअसल यही थी कि कौम अब गलत काम करेगी। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई कुव्वत होती, औ आवी इला रुकनिन शदीद, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। इशारा था कबायली सरपरस्ती का। बाकी पैगंबर जो है वो अपनी अपनी कौम से उठे थे, लूत अलैहिस्सलाम बाहर से आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, तो जिस कौम में ये नबी बनाकर भेजे गए थे वहां उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा अबू तालिब ने, हाँ वो मुसलमान नहीं भी हुए थे, या आपके कबीले ने एक प्रोटेक्शन दे रखी थी, इसीलिए दूसरे आप पे हाथ नहीं उठा सकते थे। लूत अलैहिस्सलाम के पास ऐसी कोई कुव्वत न थी, ना कोई फोर्स थी, ना कोई खानदान था, ना कोई ग्रोह था कि जो आपको सपोर्ट करता और इन लोगों के फसाद के मुकाबले में आपका मददगार होता। कालू, वो कहने लगे, फरिश्ते अब बोले, या लूत, ए लूत अलैहिस्सलाम, इन्ना रुसुल रब्बिक, आप परेशान ना हो, हम तेरे रब की तरफ से भेजे गए हैं, यानी हम फरिश्ते हैं। लन यसिलू इलैका, ये तेरे तक नहीं पहुंच सकेंगे, हरगिज नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कोई बुरा नहीं कर सकेंगे काम। फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, अब तुम जल्दी जल्दी ले चलो अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में, इस बस्ती से निकल जाओ। बिक़ित्इन मिनल लैल यानी रात का पिछला हिस्सा। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई एक भी पीछे पलट के ना देखे, इल्ला इम्रअतक, मगर तेरी बीवी, वो देखेगी। तो हुआ यही कि जब लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बीवी के साथ बाहर निकले बस्ती से, क्योंकि और तो पूरे कौम में से कोई एक भी मुसलमान नहीं हुआ, एक बंदा भी नहीं उनके साथ था, तो अपनी ही बच्चियों के, बीवी भी खयानतकार। तो जब कौम पे अजाब, क्योंकि उसकी दिलचस्पी, वो शादी उन्होंने वही की थी ना जाके उसी कौम में, तो वो लूत अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपनी कौम की हिमायती। ये भी औरतों की एक वीकनेस होती है कि वो मेके या अपनी कौम और बरादरी और खानदान को
ہر حال میں سپورٹ کرتی ہیں چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ وہ پوری طرح اپنے شوہر کے ساتھ یا اس کے مشن کے ساتھ وفادار نہیں تھی. لہذا جب وہ باہر نکلے، پہلے ابتدا میں تو نکل گئی ساتھ، لیکن ہوا کیا؟ جب دیکھا کہ قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہے تو رہ نہ سکی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آواز سنو تو پیچھے نہیں دیکھنا. اس نے دیکھ لیا، وہ قائم نہ رہ سکی، لہٰذا ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور وہ وہیں رہ گئی، اور لوط علیہ السلام بیوی کو بھی وہاں چھوڑ کے چلے گئے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، وہ دیکھے گی اور پیچھے رہ جائے گی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اس کو بھی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح، یعنی صبح کے وقت یہ سب فیصلہ ہو جائے گا. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح قریب نہیں؟ یعنی رات طویل ہے، رات اندھیری ہے، دکھ اور تکلیف سے بھری ہے، لیکن صبح بھی ہونے والی ہے. تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص خدا کا وفادار نہیں ہوتا، بندوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے، چاہے وہ دین کے رستے پر ہی کیوں نہ نکلے. منزل تک صرف وہ پہنچتے ہیں جو حقیقی معنوں میں سنجیدہ ہوں اور سنسیئر ہوں. ہم سب کو بھی اپنی سنسیئرٹی کو پرکھنا چاہیے. اگر ہم اللہ کے ساتھ سچے ہوئے، اللہ والوں کے ساتھ سچے ہوئے، تو اللہ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا، ان سے جا ملائے گا. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اور اگر دل میں کہیں بھی کھوٹ ہے یا انٹرسٹ نہیں یا ہاف ہارٹیڈ ہم دین اور دین والوں کے ساتھ ہیں، تو پھر اس بات کا امکان ہے، خوف ہے کہ کہیں نہ کہیں بریک لگ جائے اور کہیں نہ کہیں رستہ بدل جائے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والے کو نیچے والا کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے اس پر پتھروں کی بارش برسائی، اس بستی پر. من سجیل، کنکر کی قسم کے، نوکدار کنکریاں جن میں مٹی کی آمیزش تھی. منضود، تہ بتہ، یعنی تابڑ توڑ، جیسے تیز بارش پڑتی ہے نا، کبھی اولے پڑتے تھے ایک کے اوپر ایک، اور ہر ایک کے لیے نشان زدہ تھے. اور اس سے پہلے جب وہ بہت زیادہ چڑھائی کر رہے تھے، وہ قوم کی ساری قوم آ گئی آپ کے دروازے پہ، تو کہا جاتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا تو سب اندھے ہو گئے. اس کے باوجود توبہ نہیں کی. جب رات گزر گئی تو رات کے پچھلے پہر پھر ان سب کو تباہ کر دیا گیا. پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا، زمین میں دھنسے، آگ لگی، نیچے سے بستی اٹھا کے اوپر سے ان کو پٹکا گیا. بہت ساری سزائیں ان کے اوپر جمع کر دی گئی، کیونکہ حد سے بڑے وہ لوگ تھے. مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے ہاں نشان لگے ہوئے، یعنی ہر پتھر جو تھا اس کا نشان لگا تھا کہ کس پہ جا کے پڑے گا، یعنی جیسے بلٹ ہوتی ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہ تھے، قریب ہی تھے، بس رکے ہوئے تھے، حکم ہوتے ہی آ پڑے سر پہ. اور نہ صرف یہ کہ سدوم کی بستی پر، بلکہ آس پاس کی اور بستیاں جس میں اسی قسم کے لوگ رہتے تھے، ان سب کو بھی تباہ کر دیا، یعنی پورا علاقہ ملیا میٹ کر دیا گیا. پہلے اس کی
العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔